الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم أصلح لأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا ربي أسألك بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما غفرت لي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لكل مؤمن اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف اچھی نیتوں کے ساتھ مسجد میں تشریف لے کر آئیں اور ڈھیروں برکتیں اور ڈھیروں نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں درج کروائیں اور یوں بروز قیامت ہمارا سعادت مندوں میں شمار ہو سکے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ادھورا درود پاک مت پڑھا کرو، یعنی ادھورا درود پاک مت پڑھا کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھورا درود پاک کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہم صلی علی محمد تک پڑھ کر رک جاؤ، اس کے بجائے یوں کہو اور یہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پر درود پاک پڑھنا بہت سعادت کی بات ہے۔ علماء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آل و اصحاب پر درود بھیجنا بارگاہ رسالت میں قبولیت کا وسیلہ ہے۔
اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور درود سلام عرض کرنا بارگاہ الہی میں قبولیت کا وسیلہ ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ آل و اصحاب پر درود پاک پڑھنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں قبولیت کا وسیلہ ہے، اور درود و سلام پڑھنا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبولیت کا وسیلہ ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ فرشتوں اور نبیوں کے علاوہ کسی بھی مستقل طور پر درود پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی فرشتوں اور نبیوں کے علاوہ کسی پر بھی مستقل درود پاک پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ اہل بیت اطہار صحابہ کرام اولیاء کرام وغیرہ پر درود بھیجنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابع رکھ کر چاہے اہل بیت صحابہ اولیاء وغیرہ سب کا ذکر کر سکتے ہیں۔ مثلا یوں پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ واولیاء ملتہ اجمعین۔ تو اس طرح بھی ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ اس طرح سمجھ جس طرح ایک دعا کے آداب ہے نا کہ پہلے اپنی بخشش، پھر اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرنا، پھر ساری امت کے لیے دعا کرنا، یہ دعاؤں کے آداب میں سے۔ اس کے بعد پھر جو بھی دعا آپ نے کرنی ہے اللہ کے حضور اپنے لیے وہ کیجئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح مطلب یہ کہ پہلے ظاہر ہے کہ ہم درود پاک جو پڑھیں گے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھیں گے، پھر ان کی آل پہ پڑھیں گے، پھر ان کے اصحاب پہ پڑھیں گے، پھر بے شک ہم اولیاء کرام کو بھی اس میں اور صالحین کو بھی ہم اس میں جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو صالحین کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، محرم شریف جو اسلام کا پہلا مہینہ الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہے، اس مقدس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ پاک کا مہینہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا یہ نام حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کسی مہینے میں روزے رکھوں؟ فرمایا اگر رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم الحرام میں رکھو کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان 3 عشروں کی بہت تعظیم کرتے تھے، ماہ رمضان کا آخری عشرہ یعنی 10 دن، اور 2 اور 3 یعنی ذوالحجہ اور محرم کا پہلا عشرہ، یعنی ذوالحجہ اور ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن عشرہ، اور مطلب محرم کا جو ہے شروع کے 10 دن، اور رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا بہت زیادہ جو ہے وہ تعظیم اور اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان مہینوں کا احترام کریں، بلکہ تو ہمیں تو ہر دن کا احترام کرنا چاہیے۔ بہرحال اس میں جو ہے وہ تاکید ہے، کیا ہے یہ؟ اس میں تاکید ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس مہینے کے جو عشرے ہیں ان تینوں مہینوں کا اس کا زیادہ احترام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو نا یہ دن اور یہ عشرے جو ہے کافی فضیلت والے اور مقبولیت والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان عشروں کو فضیلت دے کر ان کو عزت بخشی ہے، اور امت مسلمان پر جو ہے نا مطلب یہ کہ امت پہ جو ہے مطلب یہ کہ یہ ایک احسان کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس عشرے میں ادب و احترام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفلی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پالیں۔ پیارے اسلام بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم
ان 30 دنوں یعنی رمضان کے آخری عشرے 10 دن، ذوالحجہ اور محرم کی ابتدا 10 دن خوب احترام کریں، ان میں نیک کام کریں، علم میں دین سیکھیں، خصوصیت کے ساتھ ان میں گناہوں سے بچیں۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ ترجمہ کنز ایمان کہ تم فرماؤ کہ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت اور نیک کام کرے ہم اس کے لیے اور اس میں اور خوبی بڑھا دیں کہ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ظاہری مال و اسباب کچھ بھی نہیں ہے، ظاہری مال و اسباب کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، یعنی آپ کو یہ اختیار تھا اور یہ آپ نے اختیار کر رکھا تھا کہ آپ چاہتے تو پہاڑ سونے کے بن کر آپ کے ساتھ چلتے، کیوں حدیث پاک ہے اگر یہ چاہیں تو یہ سونے کے پہاڑ بن کے میرے ساتھ چلیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور کسی عاشق نے خوب کہا نا مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیاری فقر تھا، مگر انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ انداز مبارک دیکھا تو دل چاہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مالی تحفہ یعنی گفٹ جو ہے وہ دیا جا سکے، تو انہوں نے آپس میں مل کر بہت سارا مال جمع کیا اور لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ہیں کہ جن کی بدولت ہمیں یہ ہدایت نصیب ہوئی، آپ ہی کے ذریعے ہم نے گمراہی سے نجات پائی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم خادموں کی طرف سے معمولی سا نذرانہ قبول فرما لیجئے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کل کہ تم فرماؤ لا اسألکم علیہ اجرن کہ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، یعنی اے میرے صحابہ میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، تمہیں جہالت کے اندھیرے سے نکال کر اسلام کا نور عطا کیا، تمہیں گمراہی سے نکال کر ہدایتوں کا چراغ دیا، اب بھی دن رات تمہیں دین سکھاتا ہوں، تمہاری بہتری اور ترقی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے مصروف رہتا ہوں۔ اے میرے صحابہ اس سب پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، نہ مجھے مال کی حاجت ہے کہ میں خود قاسم نعمت ہوں، جسے جو ملتا ہے ہمارے ہی در کا صدقہ ملتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قاسم نعمت اللہ ان کو عطا فرماتا ہے اور میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ السلام تمام خلقت کو ان کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ نہ مجھے بلند محلات اور دنیاوی عیش و آرام کی چاہت ہے کہ میں رب کا محبوب ہوں، جنت کا مالک ہوں، مجھے اس دنیا سے غرض نہیں۔ الا المودۃ فی القربى کہ مگر قرابت کے محبت، یعنی میرے رشتہ داروں کی محبت، یعنی تم سے اجرت کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ ہاں ایک بات ہے کہ جو تبلیغ و ہدایت کی اجرت نہیں مگر تم پر لازم ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ میرے قرابت
داروں سے محبت رکھو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَکور، کہ اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، ہے نا، جو نیک کام کریں ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن پاک کی آیتیں بھی جو ہیں وہ گھرانہ رسول اہل بیت کے بارے میں، مطلب یہ ہے کہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے ان کے بارے میں۔ اسی آیت کریمہ کا اس حصے کی ایک تفسیر علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ جو بندہ نیکی کرے، کون سی نیکی؟ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت داروں سے یعنی رشتہ داروں سے محبت کی نیکی، یعنی ان کے جو رشتہ دار ہیں، سید زادے ہیں اور سعادت کرام جنہیں کہتے ہیں، سعادت کرام جنہیں کہتے ہیں ان کو سید زادے کہتے ہیں، گھرانہ رسول، آل رسول انہیں کہا جاتا ہے۔ جو اہل بیت سے محبت کرے اللہ پاک اسے مزید نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے گا، یعنی جو اہل بیت سے محبت کریں گے، آل رسول سے محبت کریں گے، اس کا اظہار کریں گے اور ان کی محبت اپنے اندر پیدا کریں گے۔ دیکھیے محبت ایک ہوتا ہے کہ خود بخود ہوتی ہے، کچھ محبتیں جو ہیں دین کی محبت میں رہ کر خود بخود ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے محبت میں اضافہ ہوتا رہے گا، کہ ان کے مطابق سنت مطابق لباس پہن لیں، ان کے مطابق کھانا کھا لیں، ان کے مطابق جو ہے گھر میں آنا جانا شروع کر دیں، ان کے متعلق عبادت کرنا شروع کر دیں، اور ان جیسا چہرہ یعنی داڑھی والا، ایک مٹھی والا چہرہ بھی ہم داڑھی والا بنا لیں، ہے نا، یہ محبت رسول ہے۔ کیا ہے یہ سب محبت رسول۔ اب جب یہ سارے کام ہوتے ہیں نا تو سمجھ لیجیے کہ پھر محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی محبت یعنی مزاجی محبت سے نکال کر، ہے نا، حقیقی محبت عطا فرما۔ اللہ رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی محبت اور صالحین کی محبت اور اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک اسے مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے، کس کو؟ کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت یعنی رشتہ داروں سے محبت کا اظہار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، کہ بے شک اللہ پاک بخشنے والا قدر فرمانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بخش بھی دے گا، اور جب وہ آل رسول کی قدر کرے گا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس پہ خصوصی کرم عطا فرمائے گا۔ قلب میں عشق آل رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے۔ بہت سارے ایسے ملیں گے جو آل رسول سے مطلب بغض رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، صحیح نا، تو ان کا ایمان تو کامل نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا وقت ملا تو بہرحال ان سے محبت پیار یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ تو قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، شکریہ تم نے آل کا صدقہ، شکریہ تم نے آل کا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے۔ کیوں جہنم میں جاؤں، کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں، کیوں جہنم میں جاؤں، کیوں جہنم میں جاؤں، کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں، عشق اصحاب و آل رکھا۔ پیارے پیارے اسلام بھائی، اس آیت کریمہ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں، آپ کے اہل بیت پاک، آپ کی آل اولاد، آپ کی ازواج مطہرات یعنی ہم مسلمانوں کے پاک ماؤں سے محبت و عقیدت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس آیت میں۔ اور اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے سیکھنے کی دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت بہت ہی کمال دولت ہے۔ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرابت داروں کی محبت ایمان کے فرائض میں شامل کی گئی ہے، یعنی آپ کی محبت اور قرابت داروں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، یہ ایمان کے فرائض میں شامل کی گئی ہے۔ اگر یہ آپ کے اندر نہیں ہے تو یہ بات یاد ہے کہ آپ ایماندار نہیں ہیں۔ اب مجھے یہاں بات یاد آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ میں جب مسجد نبی میں بیٹھا، میں کئی بار اس کا اظہار کیا ہے، امام صاحب جو ہے وہاں کے جو تقریر جمعے کی فرما رہے تھے، وہ
حب رسول اس طرح ارشاد فرما رہے تھے نا، مطلب یہ کہ مطلب میں نے کہا یار یہ محبت رسول پہ گفتگو کرے، جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہیں رہا کرتے تھے، عربی جانتے تھے. تو میں نے جب فارغ ہوا تو میں نے حضرت بیان مطلب بہت زبردست بیان کیا. انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت نہیں اور آل رسول کی محبت نہیں، اہل بیت کی محبت نہیں، قرابت داروں کی محبت نہیں، تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان کامل نہیں. جب دوسرے سال پھر میرا ویزا لگا، میں گیا مکہ شریف کے اندر، تو مطلب مجھے مکے میں جمعہ نہیں ملا کیونکہ میں ہفتے کو پہنچا تھا. کوشش یہ تھی کہ چلو میں جمعے کو پہنچ جاتا، بہرحال نہیں ٹکٹ مل سکا تھا. تو وہاں بڑا ایک شور ہوا تھا جدہ کے اندر کہ بھئی امام کعبہ نے یہ مطلب تقریر کی، اس میں بیان کیا ہے کہ اگر تمہارے اندر حب رسول نہیں اور حب اہل بیت نہیں، یعنی قرابت داروں کی محبت نہیں، ٹھیک ہے نا، رشتہ داروں کی محبت نہیں، آل رسول کی تمہارے اندر محبت نہیں، تم پھر کافر ہو. وہی بات یہاں ظاہر ہوتی ہے قرآن پاک، یہ ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. ابھی حدیثوں سے بھی انشاءاللہ تمام چیزیں ثابت ہوں گی. تو یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرابت داروں کی محبت ایمان کے فرائض میں اللہ تعالیٰ نے شامل فرمائی ہے. اس بات کو اس طرح آسانی سے سمجھ لیجیے، جب تک ان کی محبت اور قرابت داروں کی محبت نہیں ہوگی ایمان کامل نہیں ہوگا. اس میں کیا حکمت ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ صرف یہ کہ انہیں رسولوں کے سردار نبیوں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق حاصل ہے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھپھی، اب غور کیجئے یہاں پہ جو واقعہ سنانے والا ہوں، پھپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ انہیں کسی نے کہہ دیا کہ صفیہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری آپ کو فائدہ نہ پہنچائے گی. کسی نے آپ کو اس طرح ٹوک دیا، کہہ دیا. کس کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھی کو. یہ سن کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ دکھ ہوا، تکلیف ہوئی. شافع شاہ عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جلال کی کیفیت طاری ہو گئی. جب آپ کو اس بات کی خبر لگی، جب جس نے یہ بات کہی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو رشتہ داری ہے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ جلال میں آ گئے. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال لوگوں کو جمع کرو. کیا فرمایا؟ لوگوں کو جمع کرو. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت یعنی رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی. قیامت کے دن ہر سبب نسب یعنی نسبی اور سسرالی رشتہ ٹوٹ جائے گا، مگر میرا سبب اور نسب یعنی میرا سبب اور میرا نسب یعنی سسرالی رشتہ ہے نا، اور نسل کا رشتہ، کہ وہ دنیا اور آخرت میں کبھی وہ دنیا اور آخرت میں جڑا ہوا ہوگا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دیگر جو نسب اور سبب ہیں ہے نا، وہ مطلب یہ ہے کہ رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب اور سبب یعنی نسبی اور سسرالی رشتہ دار ہے نا، یہ قرابت ہے، یہ آخرت میں بھی جڑا رہے گا، ٹوٹے گا نہیں. علامہ سید ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تقریباً انہی الفاظ کی حدیث کئی سندوں سے مروی ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب پاک آپ کی اولاد کو ضرور نفع پہنچائے گا. یہ دنیا سے اچھے حال میں رخصت ہوں گے اور آخرت میں نجات پائیں گے. بے شک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد اطہار دنیا و آخرت میں بڑی سعادت مند ہیں. پیارے اسلام بھائی، یہ صرف نسب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا فیضان ہے کہ سعادت کرام یعنی پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیامت تک آنے والی اولاد پاک، ان کو وہ شرف حاصل ہے کہ
کہ ہم جو سیدزادوں کو نہیں ہیں، چاہیے کہ ہزاروں سال اللہ پاک کی ہم بے ریا عبادت کریں، ساری زندگی سجدے میں گزار دیں، ہمیں وہ اعلیٰ شرف نصیب نہیں ہو سکتا کہ جو سیدزادوں کو حاصل ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ سیدزادے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کا حصہ ہیں، ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ہم غیر سیدوں کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، کہ آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنات نازد لہ فیہا حسنا، کہ مگر قرابت دارے کی محبت اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بھی نسب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ اہل بیت پاک کی محبت ضروری ہے۔ سعادت کرام کا ادب و احترام ہم پر فرض ہے۔ اور کیوں فرض ہے؟ کہ صرف اس لیے کہ یہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل ہیں۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، کہ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ عراق میں ایک امیر شخص رہتا تھا، وہ سعادت کرام کے بہت عزت کرتا تھا۔ اس کی محفل میں کوئی سید صاحب تشریف لاتے تو ان کو وہ سب سے اونچی جگہ بٹھایا کرتا تھا۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کو بالکل دل کی گہرائیوں کے ساتھ دل میں اتارنے کی کوشش کیجیے گا، تاکہ ہم اپنی ایمان کو مزید مضبوط کر سکیں اور ہم ایمانوں اور عافیت کے ساتھ سعادت مند ہو کر جو ہے دنیا سے رخصت ہو سکیں۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ کیا فرمایا؟ کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا، بولیے، نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے پیاری نہ ہو جائے۔ نہیں آئی سمجھ میں؟ اوپر سے نکل گئی۔ یعنی اور میری اولاد کو اس کو اپنی اولاد سے پیاری نہ ہو، یعنی ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، مگر آل رسول سے محبت اس قدر ہونی چاہیے کہ اپنی اولاد کی جو محبت ہے اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ سمجھ گئے میری بات ہے؟ تو یہاں وہی بات کی جائے، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے پیاری نہ ہو جائے، یعنی اپنی جو اولاد ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ آل رسول سے محبت کرتا ہو یا ان کی اولاد سے محبت کرتا ہو، ہے نا؟ بچے ہیں نا، آج کل لوگ بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور مزید چھترا، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو، یعنی ذات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور جو اس کی اپنی خود کی ذات ہے وہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، مگر حضور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو وہ سب سے زیادہ محبوب ذات سمجھتا ہو، اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے اور محبوب نہ ہو۔ میری بات سمجھے؟ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اور میرے اہل بیت، اب اہل بیت امہات المومنین آتے ہیں، آل رسول آتے ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، ہے نا، ٹھیک ہے، رشتہ دار ہیں، نسبی ہوں سسرالی ہوں، ٹھیک ہے، نسبی ہوں یا سسرالی ہوں، یعنی آپ کی نسب سے ہوں، آپ کی، صحیح ہے نا، نسب سے ہوں، اور یا پھر مطلب یہ کہ آپ کے مطلب یہ کہ سسرال سے ہوں، یہ سارے کے سارے اہل بیت میں آتے ہیں۔ کہاں آتے ہیں یہ سب؟ اہل بیت میں آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اور میرے اہل بیت سے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے
اور محبوب نہ ہو جائیں. یعنی آپ کے جو گھرانے والے ہیں، آپ اپنے گھرانے والوں کو بہت اہمیت دیتے ہو، فوقیت دیتے ہو، اس سے کہیں زیادہ جو محبت جو دل میں آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ میرے اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے، آل رسول کی محبت ہونی چاہیے، میرے قرابت داروں کی تمہارے اندر محبت ہونی چاہیے. اس وقت تک تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہو ہی نہیں سکتا. ایک اور روایت میں کہ جو اللہ پاک سے محبت رکھتا ہے، حدیث پاک ہے کہ جو اللہ پاک سے محبت رکھتا ہے وہ قرآن سے محبت رکھتا ہے. سبحان اللہ تو کہہ دیں. جو اللہ پاک سے محبت رکھتا ہے وہ قرآن سے محبت رکھتا ہے، اور جو قرآن سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. پھر فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے اصحاب یعنی صحابہ سے اور میرے قرابت داروں سے محبت رکھتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء سبحان اللہ. یعنی جو قرآن سے محبت کرے، جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ قرآن سے محبت کرے گا، اور جو قرآن سے محبت کرے گا وہ اللہ کے نبی سے محبت کرے گا، اور جو اللہ کے نبی سے محبت رکھے گا تو وہ اللہ کے نبی کے اصحاب سے اور آپ کے قرابت داروں اہل بیت آل رسول سے محبت کر رکھے گا. اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، یہ معلوم ہو کہ صحابہ کرام اور اہل بیت پاک سے محبت رکھنا عشق رسول کا نتیجہ ہے، اور بندہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اللہ پاک سے محبت کرتا ہے. تو اللہ پاک سے محبت کرنے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن کریم سے محبت کرتا ہے، اور قرآن کریم سے محبت کرنے والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل میں محبت خدا، محبوب خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے. اور جس دل میں محبت رسول موجود ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اسے صحابہ کرام سے بھی محبت ہوتی ہے اور اہل بیت سے پاک سے بھی محبت کرتا ہے. یہ سارا تعلق ملانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کی محبت مسلمان ہونے کی نشانی ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے اور میری ازواج پاک یعنی مطہرہ امہات المومنین سے اور میرے اہل بیت سے عقیدت رکھتا ہے، ان میں سے کسی کی بھی برائی نہیں کرتا اور ان کی محبت ہی پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. غور کر لیجئے اے میرے پیارے اسلام بھائیوں کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے، جو میرے صحابہ پاک سے محبت رکھتا ہے، میری ازواج یعنی امہات المومنین اور اہل بیت سے عقیدت رکھتا ہے، ان میں سے کسی کی برائی نہیں کرتا. نہ صحابہ کرام کی برائی کرتا ہے، یعنی صحابہ کرام کا گستاخ نہیں ہے، صحابی کا گستاخ نہیں ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ اہل بیت کا گستاخ نہیں ہے، ان کی عقیدت و محبت رکھتا ہے، اور ان کی محبت ہی پر اگر وہ دنیا سے رخصت ہوگا، یعنی انہی کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوگا تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ بروز قیامت ہوگا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، 4 لوگ جو پہلے جنت میں جائیں گے، 4 لوگ جو جنت میں پہلے جائیں گے، ان میں ایک میں ہوں، ایک تم ہو، اور 2 تمہارے بیٹے حسن حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہوگی، ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہوگی، اور ان کے پیچھے ہمارے ازواج ہوں گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گروہ
ہمارا گروہ یعنی ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ فرمایا تمہارا گروہ وہ تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. جاری رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو پیارے اسلام بھائیو اندازہ کیجئے کیا شان ہے، کیا شان ہے امام حسین، امام حسن اور قرابت داروں کی، آل رسول کی، اہل بیت کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. پیارے اسلام بھائی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی تفسیر کبیر میں ایک ایمان افروز حدیث پاک لکھی ہے آپ نے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، اس حدیث پاک کو سنانے سے پہلے بس اب جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ بھی توجہ سنیں، سارے کام چھوڑ دیں، یہ حدیث ضرور سن لیں. بے شک آپ نے کہیں جمعہ ادا کر لیا ہو، علم کی بات ہے، محبت کی بات ہے، پیار کی بات ہے، بخشش و مغفرت کی بات ہے، اچھی بات ہے، اس کو سنیے. اسلامی بہنیں بھی گھر بیٹھ کے سنیں، سارے کام چھوڑ دیں، سنیں جو میں اب حدیث سنانے جا رہا ہوں. سنیے کہ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ شہید ہے. بس تھوڑی سبحان اللہ نکلی. یار شہید ہوتا کیا ہے؟ موت کس کو پسند ہے مجھے بتا دیں آپ. ہاں جنہوں نے عشق الہی کا جام پیا ان کو تو موت پسند ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں. ویسے تو ہم اپنے نزدیک موت کو مکروہ ہی سمجھتے ہیں. اندر سے اپنے آپ سے پوچھیں، اندر سے اپنے آپ کو پوچھیں کہ دنیا میں آنے سے، دنیا سے جانے کے لیے کون ایگری ہے؟ بتائیے مجھے. اچھا سبھی کے دل کے اندر خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ کہ ہم زندہ رہیں. کیا خواہش ہے؟ بولیے. زندہ رہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک زندہ رکھنے کا ایک ہی طریقہ ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ جو بندہ شہید ہوگا وہ مردہ نہیں ہوتا، زندہ ہوتا. وہ زندہ ہوتا. اس سرزمین پہ وہ چلتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہاں تک کہ ان کو کھانے کو ہی ملتا ہے. جبکہ عالم برزخ کے اندر مطلب کسی کو رزق نہیں دیا، رزق ختم خلاص. اب کچھ نہیں ہے، اب کچھ نہیں ہے. مگر کیا ہے کہ جو شہید ہے، جو زندہ ہے، بس یہ کہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں نظر نہیں آتا. یہ ہمارے پردہ ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. تو لہذا اسی وجہ سے جب کسی شہیدوں کی قبریں کھل جاتی ہیں تو اگر 10 سال یا 50 سال کے بعد بھی کھلیں گی یا 100 سال کے بعد بھی کھلی ہوں گی تو وہ اپنے جسم کے ساتھ اپنی قبروں میں صحیح اور سالم موجود ہوتے. اگر جس زخم سے وہ شہید ہوئے ہیں تو وہ زخم بھی تر و تازہ ان کے جسم پر موجود ہوتا ہے، ان کے جسم پر موجود ہوتا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی وہاں سے خون بھی جاری ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سنو. اور کس طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا سن لو اے میرے اہل اسلام، اے اللہ رسول سے محبت کرنے والو، اے کلمہ پڑھنے والو، قرآن و حدیث پر ایمان رکھنے والو. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں سن لو. کیا سن لو؟ کہ جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ شہید ہے. پھر فرمایا سن لو جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سن لو، یعنی توجہ دے رہے ہیں. سن لو کا لفظ ہر بات پر آیا، سن لو کا لفظ ہر بات پر آیا. اور یہی وجہ ہے کہ اس بات کو آپ کان کے ذریعے سن کر اپنے دلوں میں اس کو محفوظ کر لو اور اس کی خوشبو سے اپنے جسم کو، اپنے ایمان کو معطر کیجئے. کہ سن لو کہ جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ توبہ کرنے والا ہو کر فوت ہوا. اندازہ کیجئے کہ اس پہ غور کیجئے، اس روایت پر، اس بات پر کہ اللہ کے نبی نے سن لو کہ جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ توبہ کرنے والا ہو کر فوت ہوا، یعنی توبہ کر کے وہ فوت ہوگا. اور اندازہ کیجئے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کے وہ امتی جو بغیر توبہ کیے مر جائیں گے وہ جہنم کے اس حصے میں جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زارو قطار رونے لگے تھے، صحابہ کرام زارو قطار رونے لگے تھے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا اور جب جہنم کا ذکر ہوا تو آپ بھی دھڑام سے بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئی تھی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نے
نے مدینے پاک چھوڑ کر ایک غار میں جا کے سجدے میں جا کر امت کے لیے دعائیں مغفرت فرمانے لگے تھے. تو اندازہ کیجئے توبہ کی کس قدر اہمیت ہے. پھر فرمایا کہ سن لو کہ جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوگا وہ مکمل ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا. سبحان اللہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کہنے کا وقت ہے. یہ سبحان اللہ کہتے جائیے, انشاءاللہ جنت میں باغ لگاتے جائیے اور جنت کے باغ کا مالک بنتے جائیے. سن لو, اللہ کے نبی فرما رہا سن لو کہ جو اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا اسے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اور پھر منکر نکیر جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. جس کو جنت کی خوشخبری ملے تو پیارے اسلامی بھائیوں اس کے لیے محشر کا میدان کچھ نہیں ہے. محشر کا میدان کچھ نہیں ہے. وہ اطمینان کہتے ہیں نا, معمون والی جگہ پر, سکون والی جگہ پر. جس کو اپنا رزلٹ پتا ہوتا ہے وہ سکون اطمینان میں ہوتا ہے. اس پر ہوتا ہے سکون و اطمینان میں ہوتا ہے. تو غور کیجئے, فرمایا کہ سن لو کہ جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا اسے ایسی عزت کے ساتھ جنت کی طرف روانہ کیا جاتا ہے کہ جیسے دلہن اور دولہا کے گھر بھیجی جاتی ہے. اور شادی بیاہ کے اندر دولہا دلہن جو بالکل انوکھے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, تھوڑی نکلی ہے. ارے جب آپ کی بارات جائے گی تو آپ بتاؤ, جب آپ کی بارات گئی تھی آپ کے اندر کیا کیفیت تھی, اور آپ کے ساتھ جو آپ جتنے سارے باراتی تھے سب آپ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے, اور سب میں آپ یکتا تھے. کیا تھے بولیے؟ جب آپ دولہا تھے تو آپ یکتا تھے, جب تم دلہن تھی تو تم یکتا تھی, کوئی اور دولہا دلہن نہیں تھی. تمہاری اس وقت اہمیت کچھ اور تھی. تو غور کیجئے کہ جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوگا وہ جنت میں اس شان و شوکت سے جائے گا کہ اس کے ساتھ باراتی بھی ہوں گے تو وہ دولہا اور دلہن جیسے گھر پہنچتی ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سن لو کہ جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. گویا کہ وہ دونوں دروازوں میں سے کسی بھی ایک دروازے سے داخل جنت ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو کہ جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر پر رحمت کے فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں, مزید اور اس کے فضائل و برکات جو ہیں وہ اہل بیت اطہار کے بارے میں, آپ کے قرابت داروں کے بارے میں حدیث مبارکہ میں, اور اسی طرح مطلب یہ کہ ہمارے جو اسلاف, ہمارے بزرگان دین, اولیاء دین کا طریقہ کار رہا, الحمدللہ ان سب نے پیارے اسلامی بھائیوں ان تمام سید زادوں کا ادب و احترام اپنے دل میں رکھا, ادب و احترام دل میں رکھا, اور اس کا باقاعدہ مظاہرہ بھی کیا, اظہار بھی کیا. یہ نہیں کہ اس میں تو ریاکاری کی. جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا اظہار خود بخود ہوتا ہے, یا نہیں ہوتا؟ مجھے بتا دیں. کہتے کہ عشق چھپائے چھپتا نہیں ہے. جب مزاجی عشق چھپائے چھپتا نہیں ہے تو حقیقی عشق کیسے چھپے گا؟ حقیقی عشق کیسے چھپے گا؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک بندہ نے صدر لگا, میں سید زادہ ہوں, ایک دم دوڑ کے آ گئے, اور جو آپ کے پاس تھا یعنی پیسے تھے, چاندی کے سکے تھے, وہ سارے کے سارے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. کہا کہ حضور اس میں سے لے لیا. جب اس سید زادے نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو وہ ایک دم حیران رہ گئے کہ بھائی میں نے تو صدقہ لگائی, انہوں نے سب کچھ دے دیا میرے کو. اس میں سے اس دور کے حساب سے چونی اٹھا کے کہا کہ یہ میرے لیے یہ ایک چونی یعنی 25 پیسے ہی میرے لیے کافی ہیں, اور وہ اٹھا کے چلا. اور فرمایا کہ آج کے بعد کوئی سید زادہ اس سے پہلے کہ یہ آئے یہاں کے صدقہ لگائے اس کو نذرانہ پیش کر دیا جائے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, تو ہمیں جو ہے نا مطلب یہ کہ ان کے بارے میں بہت کچھ احتیاط کرنے کی بھی ضرورت ہے, ان سے محبت پیار کرنے کی بھی ضرورت ہے. باتیں تو بہت ساری ہیں اس حوالے سے جو میں آپ سے کروں, بہرحال اسی پہ اکتفا کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر میں دعا کرتا ہوں, یا اللہ ہمیں محبت اہل بیت کی چاشنی ایسی عطا فرمائے کہ جو ہمارے منہ کو بھی میٹھا کر دے, ہمارے دل کو بھی میٹھا کر دے, اور ہماری روح کے اندر یہ مٹھاس کو بالکل سرایت
پیدا کر دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.